جناب میں تو ایک برخوردار کی دستار بندی میں آیا تھا وہاں بیٹھنے کے لیے، مجھے یہاں لے آئے کہ کچھ بات کرو، تو بہرحال حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جو غالباً بر صغیر کی تاریخ کی سر دست اب تک آخری ہستی ہیں جن سے مسلمانوں کو روحانی فیض بھی نہایت منظم اور نہایت وسیع پیمانے پر حاصل ہوا، اور علمی فیضان بھی ان کا شانہ بشانہ چلتا رہا۔ حضرت تھانوی کا خصوصاً اور حضرات دیوبند کا عموماً امت کے اس حصے پر ایک بہت بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے عالم اور صوفی کے درمیان پیدا ہو جانے والا فرق مٹا دیا اور صوفی کو عالم کی نگرانی میں رہنا سکھایا، اور ایسے لوگ کثرت سے پیدا فرمائے کہ جو آب حیات کی نہروں کے جال کی طرح پورے ہندوستان، بنگلہ دیش، افغانستان، پاکستان میں گویا روحانیت اور علم کی کھیتیاں سیراب کرتے جا رہے ہیں آج بھی۔ تو اس تناظر میں کہ حضرت کا ذوق علم کیا تھا، حضرت کا ذوق تربیت کیا تھا، حضرت اپنے دونوں طرح کے منتسبین یعنی شاگردوں اور مریدوں سے اور ان کی نسبت کا ایک بہت بڑا دائرہ عوام کا بھی تھا، تو غرض وہ اپنی ہر نسبت سے تعلق رکھنے والی جماعتوں سے کیا توقع رکھتے تھے اور کون سے اصول تلقین فرمایا کرتے تھے۔ مجھے یہ یقین ہے کہ ہمارے یہاں کم از کم بر صغیر میں دینی فہم، دینی ذوق، دینی زندگی گزارنے کا ہر چلن، ہر روایت اور ہر نظام مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مشرب پر کھڑے ہو کر اور اسی میں توسیع کی مخلصانہ کارروائیاں کرتے ہوئے ہی ممکن ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ تو حضرت جیسے فرماتے تھے، حضرت اپنے بزرگوں کو مختلف القاب سے یاد کرتے تھے، سادہ القاب ہوتے تھے، وہ جیسے خود بھی فرماتے ہیں کہ آج ہر قطب عالم ہے، کوئی پیر طریقت ہے اور کوئی شیخ الحدیث ہے۔ ہمارے یہاں تو مولوی صاحب ہوتے تھے اور ایک حضرت گنگوئی تھے، وہ مولانا صاحب ہوتے تھے، تو وہ یہ سادگی تھی۔ تو وہ جب استاذی لکھتے یا کہتے ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، تو اس سے مراد ہمیشہ مولانا یعقوب نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے استاد نے ہمارے اندر دینی علم کیا ہے اور سند علم حاصل کر لینے کے بعد فارغ التحصیل طالب علم کا مزاج اور مقصود کیا ہونا چاہیے، وہ ایک دو فقروں میں ہمیشہ کے لیے سمجھا دیا۔ اب یہ حضرت تھانوی کہہ رہے ہیں جو 15 برس کی عمر میں اتنے ذہین تھے کہ آج 115 برس آپ دینی علم حاصل کریں ان کے برابر ذہانت نہیں مل سکتی، مطلب جو ذہانت کے پتلے تھے۔ کہتے ہیں مجھے انہوں نے ہمیشہ کے لیے سمجھا دیا، اور وہ یہ کہ تم لوگ یہ نہ سمجھو کہ دستار فضیلت سر پر آنے سے تم عالم بن گئے ہو، تم ہمیشہ اس خیال پر قائم رہنا کہ یہ دستار جو ہے یہ طالب علم ہونے کی اجازت ہے،
کہ اب تم علم طلب کرنے کے لائق ہو گئے ہو، عالم نہیں، عالم آدمی کبھی نہیں بن پاتا۔ تو اب اس میں اگر حضرتی کے ذوق کے مطابق کچھ بات عرض کرنی، میں عالم کے عامی بھی نہیں ہوں، نہ عربی آتی ہے، قرآن پڑھتے ہوئے ڈر لگتا ہے، تجوید بھی نہیں آتی اور کچھ بھی نہیں آتا بہرحال، لیکن یہ کہ اپنے بڑوں سے محبت آتی ہے تو وہ محبت سے بس کچھ کہہ دیتے ہیں۔ تو وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ذوق کی پابندی کرتے ہوئے اگر ہم یہ کہیں کہ طلب علم کا مطلب کیا ہے، فنون کی علوم عالیہ کی تحصیل یہ طلب علم ہے، یا علم کا جو جوہر اور علم کا جو مقصود حقیقی اور علم کا جو مطلوب مطلق ہے اس کی طرف یکسو ہو جانے کی صلاحیت پیدا کرنا علم کا واحد مقصود ہے۔ یعنی علم دین کا واحد مقصود ہے کہ میرا معلوم حقیقی اللہ ہے، میرے علم کی حرکتیں چاہے دنیا کی طرف ہوں، چاہے میری تحقیق کا رخ جو ہے وہ سائنسز کی طرف ہو، لیکن میری علم کی تمام حرکات اور سرگرمیاں مجھے اللہ کی معرفت میں صحت کے ساتھ اضافے تک پہنچائیں۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر وہ علم نہیں ہے، وہ تخیل ہے، وہ تصور ہے، وہ توہم ہے۔ تو بھائی آپ کیونکہ جو فارغ التحصیل ہوئے ہیں وہ مجھ سے عمر میں تو بہت ہی چھوٹے ہوں گے نا، تو ہماری معاشرت کا ایک حسن یہ ہے کہ جاہل بڑا چھوٹے عالم سے کچھ بے تکلفی سے کہہ سکتا ہے، مطلب بڑا ان پڑھ بھی ہو تو وہ چھوٹوں سے کچھ کہہ سکتا ہے، اور ہمارا خاندانی نظام بھی اسی تصور پہ چل رہا ہے کہ والد مولانا محمد یاسین صاحب ہیں جو فارسی پڑھاتے ہیں، بیٹا مفتی اعظم ہند و پاک ہے، لیکن ہمیشہ جو ہے وہ اپنی ارادت، اپنی کم تری اپنے والد کے سامنے ملحوظ رکھتا ہے۔ تو پہلی بات، کیونکہ میں نے ساری تعلیم یونیورسٹی کالج کی حاصل کی ہے، اور جن لوگوں نے دنیا کا علم حاصل کیا ہو دنیا حاصل کرنے کے لیے، وہ جب دین کی طرف آتے ہیں تو آپ اہل مدارس سے کم مجاہدانہ اسپرٹ نہیں رکھتے وہ لوگ، بلکہ بعض پہلوؤں میں وہ آگے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ دنیا کو دستیاب دنیا کو چھوڑ کر آئے ہوتے ہیں۔ ان کے لیے دنیا درجہ طلب میں نہیں ہے، حالت حصول میں ہے، اس کو وہ چھوڑ کر آتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو بات ہم لوگوں کی سمجھ میں آتی ہے، بڑے لوگوں کی، بزرگوں کی، اس کے بعض پہلو ایسے ہو سکتے ہیں جو آپ لوگوں کو بھی سمجھنے درکار ہوں، اور وہ میں عرض کرنے جا رہا ہوں کہ علم جب تک مبنی بر خوف حضور الہی اور مبنی بر محبت عزم بندگی نہیں پیدا کرتا، وہ جہل مرکب ہے، چاہے وہ قرآنی کلمات کا انبار ہو حافظے میں۔ جب تک معلوم اللہ نہیں، جب تک محبوب اللہ نہیں، جب تک میرا ہر علم، میرے علم میں آیا ہوا ہر کلمہ اللہ کی طرف کھلنے والی کھڑکی نہیں بنتا،
میں نے اس کلمے کے ساتھ جہل کا تعلق پیدا کیا ہے، علم کی نسبت پیدا نہیں کی۔ تو یہ ہمارے زوال کی جو بہت بڑی وجہ ہے، ان بڑی وجہوں میں سے غالباً سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے علم اور مخافت کی عینیت کو جو ہے وہ بحال نہیں رکھا۔ ہم نے علم کو اللہ تبارک و تعالی کے غیاب پر راضی رہ جانے والا احساس بنانے میں کامیابی حاصل نہیں کی، اور ہم نے دنیا کے ساتھ جس طرح کا زاہدانہ اور فاتحانہ تعلق بیک آن چاہیے تھا، اس تعلق کو دینی تربیت کا موضوع نہیں بننے دیا۔ تو جیسے ایک شعر ہے، حافظ سے منسوب ہے کہ خانہ شرع خراب است کے ارباب صلاح، در عمارت گریے گنبد دستار خدند۔ تو خدا کے لیے علم وہ بوجھ ہے جس کو اٹھانے والے کا سر جھکا رہتا ہے۔ علم وہ صفائی کی مشین ہے، یہ مشین جس کے ہاتھ میں آتی ہے سب سے پہلے اسے مٹا دیتی ہے۔ تو جس کو علم نے مٹایا نہیں، اس نے گویا خود کو عالم بنایا نہیں ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم سبھی کو نصیب ہو جائے، اور سب کو، اور علم دین، ہر وہ علم دینی ہے جو اللہ کی حضوری اور معرفت میں اضافہ کرے، چاہے وہ حساب کا علم ہو، چاہے ترخان کا علم ہو، ہر علم دینی ہے۔ تو اللہ کرے کہ آپ لوگ تو دینی علم ہی کے ٹھیک حامل بن گئے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ تو آپ لوگ جیسے ابھی زبیر صاحب کہہ رہے تھے نا کہ الحاد اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے کہ وہ اب مدارس بھی زیادہ دور نہیں رہ گئے ہیں اس گندے سیلاب سے۔ تو اب آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ آپ الحاد کے خلاف زندہ دلیلیں بنیں۔ مذہب لاجک سے پھیلتا نہیں ہے اور لاجک سے اپنا دفاع نہیں کرتا۔ مذہب جو ہے وہ یقین سے پیدا ہوتا ہے اور اپنے مومن کو اپنی حقانیت کی زندہ وجودی دلیل بنا دیتا ہے۔ تو عالم اللہ کرے کہ آپ لوگ ایسے ہوں کہ آپ کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے۔ یہ جو معیار ہے، یہ معیار اگر آپ لوگوں نے سب نے قائم کر لیا اپنی اپنی ذات سے، تو یہ تو علم کا منتہا ہے، اور یہ کسی اور نے نہیں بتایا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تمہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، تمہیں دیکھ کر پگڑی یاد نہ آئے، تمہیں دیکھ کر تمہاری طریقت یاد نہ آئے، تمہاری خانقاہ یاد نہ آئے، تمہیں دیکھ کر خدا یاد آئے۔ تو اللہ کرے نصیب ہو جائے۔ اچھا، وہ کیونکہ وقت زیادہ نہ ہو جائے، بھائی معاف کیجیے گا، میرے تایا جو ہیں وہ مولانا خیر محمد صاحب جالندھری رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت یافتہ بھی ہیں۔ وہ الہ آباد میں ان کے گھر حضرت نے قیام بھی فرمایا ہے کچھ دن۔ تو ہمارا گویا خاندانی ارادت کا ہے۔ ہاں، یہ اجازت سے سنا رہا ہوں، تھوڑا اگر وہ ہو جائے تو معاف کیجیے گا۔ ہاں، یہ ایک جناب وہ آج کی تقریب کے حوالے سے، کیونکہ ہم بیسیکلی شاعر ہیں نا، مطلب تک بندی کرتے ہیں، تو وہ ہاں، یہ ایک نظم پہلے کبھی لکھی تھی تو وہ نامکمل تھی، اس کو ایڈٹ کر کے آج کے موقع کے لیے بنایا ہے۔ یہ ہے باغ حوادث، کہتا ہے اس باغ کا مالی، یہ ہے باغ حوادث، کہتا ہے اس باغ کا مالی، نہال وصل ہی سے پھوٹتی ہے ہجر کی ڈالی،
اب یا شاعر اگر وہ مطلب علماء اگر شاعری کا ذوق بھی پیدا کر لینا تو بہت بڑی دینی افادیت ہے. تو نہال فصل یہ مدرسہ ہے اور یہ دستار ہجر کی ڈالی ہے. اب آپ باہر جا رہے ہیں یار، اتنا سمجھنا چاہیے. نگاہ قلب سے دیکھیں تو یہ دنیا و ما فیہا، نگاہ قلب سے دیکھیں تو یہ دنیا و ما فیہا، گداگر کا ہے کاسا اور نوسر باز کی تھالی، وہ اس مکارہ کی دستک پہ دروازہ نہ کھولیں گے جو مردانے خدا کرتے ہیں ہر دم دل کی رکھوالی. مکارہ دنیا کو کہا ہے، وہ اس مکارہ کی دستک پہ دروازہ نہ کھولیں گے جو مردانے خدا کرتے ہیں اس گھر کی ہر دم دل کی رکھوالی. اب جناب یہ حضرت کے لیے کچھ شعر ہیں وہ پڑھ لیتا ہوں، باقی یہ رسالے میں دے جاؤں گا. اچھا، یہ جناب ہمارے حضرت صاحب مولانا محمد حنیف صاحب جالندھری رحمۃ اللہ علیہ، ارے سر رحمۃ اللہ تو وہ بھی یہ ہوتا ہے، ہاں یہ ہمارے یہ مولانا اگرچہ عمر میں مجھ سے بہت کم ہیں مگر تقویم روحانی میں صدہا قرن اقدم ہے. اچھا، اگر میرے بس میں ہو تو میں امتحان لوں کہ صدہا قرن اقدم کا مطلب جو نہ بتایا بس اس کی دستار بندی 1 سال کے لیے ملتوی کر دی. یہ مولانا اگرچہ عمر میں مجھ سے بہت کم ہیں مگر تقویم روحانی میں صدہا قرن اقدم ہیں. حنیف ابن شریف ابن محمد خیر فخر دہر، حنیف ابن شریف ابن محمد خیر فخر دہر، زمین پاک کے جالندھر ہے ان کے اب و جد کا شہر. انہوں نے دولت خیر و شرف ترکے میں پائی ہے. شریف ان کے والد صاحب کا نام ہے نا، تو شرف اس رعایت سے ہے، سمجھا کریں یار. انہوں نے دولت خیر و شرف ترکے میں پائی ہے، نہایات ذکا و فہم تک ان کی رسائی ہے. یہ وہ قاری ہیں جن کے قلب میں قرآن جاری ہے، یہ وہ عالم ہیں جن کے نفس میں خشیت ہی ساری ہے. عجب ان کا تفقع ہے، غضب ان کا تکلم ہے، مجیسے مرد دل کو حرف ان کا مژدے قم ہے. خدا ان کی امامت اقتدائے خیر میں رکھے، خدا ان کی امامت اقتدائے خیر میں رکھے. انہیں منزل بمنزل ایک مسلسل سیر میں رکھے.